کی بات نہیں ہے، کہیں جنگ و جدال کی بات نہیں ہے۔ تقویۃ الایمان میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے توحید اور توحید کے تقاضوں کے اوپر بات کی ہے، شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، توحید کے تقاضوں کے اوپر بحث کی ہے۔ اور انگریز اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جس قوم کا عقیدہ مضبوط ہو، جس قوم کا ایمان مضبوط ہو، اس قوم کو کبھی زمینی سطح پر ہرایا نہیں جا سکتا، اس قوم کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے وہ تقویۃ الایمان سے ڈرتے تھے، شرع وقایہ کا کتاب الجہاد سے ڈرتے تھے، سید احمد شہید کی دوستوں ملفوظات سے وہ ڈرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا، اقتدار مسلمانوں سے چھینا، اس لیے انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے سلسلے میں ابتدائی جتنی کوششیں ہوئی نا، تمام کوششیں مسلمانوں کی طرف سے تھی۔ میں آزادی کی دوستوں جنگ کی تاریخ کو چھیڑتا ہوں کہاں سے؟ 1750 سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اس ملک کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ جب وہ دنیا سے گئے، شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ جذبہ وراثت میں اپنے بچوں کو دے دیا۔ اس ملک کے ہندوستان کی تاریخ یاد رکھے کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور پھر 1753 میں مرشد آباد اور بنگال میں علی وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، انہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا۔ اور پھر 1799 میں جنوب ہند کے شہر میسور میں ٹیپو سلطان ان کے والد حیدری نے انگریزوں سے لوہا لیا۔ اور پھر 1825 میں شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، تحریک شہیدین نے انگریزوں سے دوستوں اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا ہے۔ اور تحریک شہیدین ہی کے نتیجے میں یہ ملک انگریزوں کو دوستوں چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ پورے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ بڑھ دیا، پورے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات بڑھ دیے، اور اسی تحریک کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اور سچ ہے ہم نے ہمیشہ دوستوں اپنوں سے شکست کھائی ہے، ہم کو غیروں نے شکست نہیں دی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان منافقوں سے شکست کھائی ہے جو ہماری صفوں میں رہ کر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ملک کو آزاد ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 1947 میں آزاد ہوا، 2023 میں ہمیں 77 سال ہوئے۔ کتنے؟ 77 سال۔ یہ ملک یقین مانو 200 سال پہلے آزاد ہو چکا ہوتا، اتنی دیر کیوں لگی؟ یہ ملک 200 سال پہلے آزاد ہو چکا ہوتا اگر بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ نیم جعفر کی بغاوت تو ہوتی، اگر ساؤتھ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت تو ہوتی، اگر بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گورکھوں کی بغاوت تو ہوتی، اگر تاریخ شہیدین کے ساتھ افغانستان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت تو ہوتی، تو یہ ملک 200 سال پہلے آزاد ہو چکا ہوتا۔ ان خائنوں نے، ان غداروں نے، ان منافقوں نے انگریزوں کے ساتھ تال میل کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ حضرات، آزادی کی منزل تک یہ ملک ایسے نہیں پہنچا ہے، آزادی کی منزل تک اس ملک کا مسلمان ایسے نہیں پہنچا ہے۔ خون کے دریا پار کیے ہیں، خون کے دریا پار کیے ہیں، قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، کالا پانی کی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، تختے دار پہ چڑھائے گئے ہیں، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 200 سال کی یہ تاریخ لہو سے رنگین تاریخ ہے، خون سے رنگین تاریخ ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ اکبر، ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی تختے دار نے پکارا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آنے والا اور پھانسی کے پھندے کو چومنے والا مسلمان تھا۔ جب کبھی آزمائشوں نے پکارا، ملک کی آزادی کے لیے امتحانات نے پکارا، اس ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ مسلمان نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ سینہ تان کر آگے بڑھتا رہا، یہ کہتی ہوئی شاعر کی زبانی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار،
اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائیے ہم سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائیے ہم سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگٹ کوچہ قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی اگر وطن مشکل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی اگر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ یہ الفاظ ایک شاعر کے ہیں، مصرے ایک شاعر کے ہیں، لیکن جذبات پورے ہندوستانی مسلمانوں مجاہدین آزادی کے ہیں، احساسات پورے ہندوستانی مسلمانوں مجاہدین آزادی کے ہیں۔ حضرات اگر میں واقعات کی روشنی میں بیان کروں نا کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بڑی المناک تاریخ ہے، بڑی دردناک تاریخ ہے۔ مغلوں کے دوستوں آخری بادشاہ، مغل بادشاہ آخری بہادر شاہ ظفر، جن کی شہادت پر اس ہندوستان میں مسلمانوں کی 852 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، انگریزوں کے خلاف عالمی جہاد کو بلند کیا، تو بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کیا، اور قید کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کی 4 بیٹوں کو، کتنے 4 صاحبزادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کی 4 بیٹوں کو ذبح کیا، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے میں قید کر کے رکھا گیا۔ رنگون کے قید خانے میں بہادر شاہ ظفر نے اپنی پیڑا کو، اپنے دکھ اور درد کو الفاظ کی شکل میں یوں بیان کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل جو سب بڑی مشہور ہوئی کہ لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں دلے داغدار میں، عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ اللہ اکبر۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ جس ہندوستان کی وسیع اور اس زمین پر میں حکومت کرتا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے کہ اسی سرزمین پر مجھے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں مل پا رہی ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ حضرت موہانی، کون ہے حضرت موہانی؟ اردو ادب کا مشہور شاعر، جب انگریزوں سے بغاوت کرتا ہے، اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کی بات کرتا ہے، انگریزوں نے قید کیا، قید کر کے مار مار کے ان کے ہاتھوں کو شل کر دیا، انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، حضرت موہانی کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور جیل میں ان کو کیا سزا سنائے گی؟ چکی پیسنے کی سزا۔ حضرت موہانی کی انگلیاں زخمی ہیں، اسی زخمی ہاتھوں سے چکی پیس رہے ہیں، اور جیل کے وارڈن سے کوئسہ لے کر، جیل کے وارڈن سے کوئسہ لے کر جیل کی دیواروں پر اشعار لکھتے ہیں کہ ہائے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ اللہ اکبر۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہائے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کا کیسی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے کہ جیل کی سزا بھی برداشت کر رہا ہوں اور اشعار بھی لکھ رہا ہوں، ہائے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حضرات، علماء صادق پور، یہ ملک سنے کہ مسلمانوں نے، جس مسلمانوں سے ہم ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگتے ہیں، مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ علماء صادق پور کون ہے؟ علماء صادق پور، اللہ اکبر۔ اگر علماء صادق پور نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہ لیا ہوتا، ملک کی پیشانی سے غلامی کا داغ کبھی نہ مٹتا، کبھی نہ مٹتا۔ اور جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کا صحرا اپنے سروں پہ سجا رکھا ہے نا، انہوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں پایا جتنا علماء صادق پور نے اپنا خون پایا۔ علماء صادق پور یہ ہندوستان رہتے ہوئے علماء صادق پور کی قربانیوں کو کبھی بھلا نہ پائے گا۔ کون ہے علماء صادق پور؟ پٹنہ میں ایک پرانا محلہ تھا صادق پور، اور پٹنہ کا پرانا نام تھا عظیم آباد۔ عظیم آباد کا ایک پرانا محلہ تھا صادق پور، اور صادق پور کے محلے والوں پر اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ سب خاندانی اہل حدیث تھے، پورا خاندان اہل حدیث تھا۔ اور جانتے ہیں علماء صادق پور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے 100 سال تک، 1 صدی تک علم جہاد کو بلند کر کے رکھا۔ ہر جانے والا، دنیا سے جانے والا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا کہ بیٹے علم جہاد کو
آزادی کے جھنڈے کو کبھی گرنے مت دینا جب تک کہ یہ ملک کو انگریزوں سے آزادی نصیب نہیں ہوتی. اس علم کو گرنے مت دینا. اور علماء صادق پور کے حوالے سے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو بات کی تھی پٹنہ میں، انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا. آپ جانتے ہیں جب علماء صادق پور نے انگریزوں سے بغاوت کی، انگریزوں نے ان کو کتنا بڑا زخم دیا. صادق پور کے محلے میں عید کا دن آتا ہے، اور جانتے کیسا عید کا دن آتا ہے؟ علماء صادق پور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عین اسی وقت انگریز بلڈوزر لے کے آتا ہے. انگریز بلڈوزر لے کے آتا ہے اور عید کے دن پورے صادق پور کے محلے کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. یہ مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور صادق پور کے محلے پر علماء پورے انگریز بلڈوزر چلا دیتے ہیں. یہاں تک کہ صادق پور کے محلے میں ایک مکان بھی نہیں بچتا، سارے مکانوں کو گرا دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. اور عین عید کے دن ان کے ساتھ یہ تماشا ہوا، عید کے دن ان کو یہ زخم دیا گیا. اور حضرات کالا پانی کیا ہے؟ کالا پانی جزیرہ انڈومان اور نکوبار میں جو بے آباد اور ویران جزیرے تھے، انگریزوں نے وہاں قید خانے بنا رکھے تھے. انگریزوں نے وہاں پر قید خانے بنا رکھے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں مجاہدین آزادی کو آزادی کے سلسلے میں جتنی سزائیں دی گئی، سب سے دردناک سزا کالا پانی کی سزا تھی. اور ہندوستان کی تاریخ میں ان لفظوں کو نوٹ کریں اور آپ اپنے سینوں میں لفظوں کو محفوظ رکھنا کہ انگریزوں نے آزادی کے سلسلے میں جن جن کو کالا پانی کی سزا سنائی ہے نا، 95% مسلمان تھے. اللہ کی قسم تاریخ کی کتابیں ہم نے پڑھی، دیکھا کہ 95% مسلمان تھے. 95%. کالا پانی کی سزا جو غیر مسلموں کو ملی ہے 5 سے 10% تھے، 95% مسلمان تھے. اور خاص طور پر علماء صادق پور، علماء اہل حدیث، مولانا جعفر تانیسوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لیاقت علی، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی، یہ سب علماء صادق پور ہیں جن کو دوستوں کالا پانی کی سزا دی انگریزوں نے. اور جانتے ہیں کیسی سزا تھی؟ اس سزا کو جب بعض غیر مسلموں نے دیکھا ان کی ہمت جواب دے گئی، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. اچھا مجاہدین آزادی میں آپ دیکھیے اسکول کی کتابوں میں بھی ہے، ہمارے بچوں نے پڑھا ہوگا، ایک نمایاں نام غیر مسلموں میں آتا ہے، مجاہدین آزادی، ویر ساورکر. ہاں مجاہدین آزادی کے نام لو تو پہلے صفحے پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. ویر ساورکر برہمن تھے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. 1920 میں انگریزوں نے ان کو کالا پانی کی سزا سنائی. 1920 میں جب ویر ساورکر نے کالا پانی کو دیکھا نا، اس کی سزا کو، اس کی ہمت جواب دے گئی، ڈر گیا وہ. اور 1920 میں انہوں نے انگریزوں کو 3 خط لکھے کہ اگر مجھے کالا پانی کی سزا سے نجات دو میں تمہارا وفادار بن کے رہوں گا اور مجاہدین آزادی کے خلاف کام کروں گا، گاندھی جی کے خلاف تحریکوں میں حصہ لوں گا اگر مجھے سزا سے مکتی و نجات دو. 1922 میں انگریزوں نے ویر ساورکر کو اس سزا سے نجات دی. اور 1922 میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ویر ساورکر نے مجاہدوں کے خلاف کام کیا ہے، انگریزوں کے تلے چاٹے ہیں، انگریزوں کی غلامی کی ہے اور گاندھی جی کے خلاف ہر تاریخ میں حصہ لیا ہے. اور ہندوستان کی تاریخ تو یہاں پر بھی یہاں تک کہتی ہے کہ گاندھی جی کے قتل میں ویر ساورکر بھی شامل تھا، لیکن بیرسٹر تھا، بڑی چالاکی سے سزا سے بچ نکلا. تو ایک طرف کالا پانی کی سزا میں آپ غیر مسلموں کا کردار دیکھیے اور دوسری طرف علماء صادق پور کو دیکھیے. مولانا جعفر تانیسوی اور علماء صادق پور نے کالا پانی کی سزا کو برداشت کیا، ثابت قدم رہے. اور کالا پانی کی مدت سزا کو برداشت کرنے کے بعد نکلنے کے بعد باقاعدہ علماء صادق پور نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کالا پانی. بازاروں میں دستیاب ہے، آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں کہ کیسی دردناک سزا تھی. میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کی بات کر رہا ہوں تو ملیبار کے مسلمانوں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. ملیبار کے مسلمان، حضرات ملیبار میں مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا جنہیں موپلا مسلمان کہا جاتا ہے، موپلا مسلمان. علی مسنیار کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تو موپلا مسلمان انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، انگریزوں کو بھگانے کی بات کی. تو انگریزوں نے جانتے کیرلا کا ایک شہر ہے ترور سے موپلا مسلمانوں میں سے 125 مجاہدین آزادی کو گرفتار کیا انگریزوں نے. کیوں گرفتار کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کو بھگانے کی بات کی ملک سے. مسلمانوں میں سے 125 مجاہدین آزادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا. اور گرفتار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اوپر کیس چل رہا انگریزوں سے بغاوت کا. اب گرفتار کر کے کہاں لے جانا ہے؟ مدراس لے جانا ہے. کیوں؟ کورٹ وہاں پر ہے، وہاں پر جج ان کو سزا سنائے گا. اور آپ جانتے ہیں ان کو مدراس کیسے لے جایا گیا؟ موپلا مسلمان 125 مجاہدین آزادی کو وہ ٹرینوں میں ہوتا ہے نا مال گاڑی،
مال گاڑی میں 125 مجاہدین آزادی کو ٹھوسا گیا اور مورخین